محبت اور دعائے فضیلت. بہت شکریہ، بہت شکریہ پیر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا کرے. فی امان اللہ. آپ کو اور آپ کے جو دائیں جانب تشریف فرمائے سب کو دعا سلام اور بہت خوبصورت دعائیں. السلام علیکم. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ پیر صاحب. آپ کی جب بھی پروگرام میں شمولیت ہوتی ہے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نور والے کے لیے یہ جو نور سجایا ہے آپ نے، اس پر ہمیں یہ جو پلیٹ فارم دیا ہے اسپیشلی خواتین کو، یہ بہت کم جگہ میسر آتا ہے کہ خواتین کو اتنی اچھی جگہ ملے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کی، کہ ہم بھی تو آپ کی امت ہی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وسیلہ بنایا اور ہمیں یہاں بھیجا اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. دوبارہ چلتے ہیں طلعت جی کی طرف. اب میں ایک اور پہلو سے بتاؤں گی. آپ کو پتہ ہے مجھے نعتیہ ادب سے بڑی دلچسپی ہے. جی ماشاءاللہ آپ کی نعتیہ کتاب جو ہے وہ ہمارے نظر کے سامنے رہتی ہے. بہت شکریہ. تو نہ صرف یہ کہ نعتیں پڑھیں تو اس میں مسلمان ہی شاعر نظر آتے ہیں، بلکہ بہت سے ہندو سکھ شعراء ہیں جنہوں نے بہت اچھی نعتیں لکھی ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے بھرپور ہیں. کئیوں نے ان کی تعلیمات کی تعریف کرتے ہوئے ان کا اظہار کیا ہے. مثلا ایک مہاراجہ کشن پرشاد جو وزیر اعظم تھے حیدرآباد دکن کے، ان کی مشہور نعتیں ہیں. اردو کے مشہور شاعر تلوک چند محروم، ان کے بیٹے جگن ناتھ آزاد جنہیں ماہر اقبالیات کہا جاتا ہے، وہ یہاں تشریف لائے تو انہوں نے نعتیں سن کے کہا، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے اس محفل میں نعت پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی لکھتا ہوں، میں تمہیں اپنی کتاب بھیجوں گا. انہوں نے ہندوستان واپس جا کر جو کتاب بھیجی وہ پورا نعت یا دیوان ہے ان کا، نسیم حجاز. اتنی خوبصورت اتنی اچھی نعتیں اس میں ہیں کہ پڑھ کے انسان پہ سرور طاری ہو جاتا ہے. جگن ناتھ آزاد ہندو خاندان کے ہندو فرزند، اور انہوں نے پورا نعت یا دیوان ترتیب دیا ہے. میں بڑے شوق سے وہ پڑھتی ہوں. ایک اور ہیں مشہور ہیں ستیا پال آنند، وہ تو آج کل باقاعد حیات ہیں. ان کی نعتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک لفظ سے عظمت جھلکتی ہے. اور انہوں نے ایک نعت رنگ رسالہ جس میں نعت کے بارے میں لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں، سبیر رحمانی صاحب کا. تو ستیا پال آنند نے اس میں لکھا کہ مجھے بہت ہے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نعتیں لکھتا ہوں. ایک نعت میں نے بہت التجا کی کہ مجھے کسی طرح سے زیارت کا شرف حاصل ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہ اسے خواب کہہ سکتا ہوں نہ حقیقت. عجیب ایک عالم تھا، مجھے لگتا تھا میری آنکھوں کے سامنے کچھ ہو رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا وہ کیا کیفیت تھی. اس کو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نعت میں لکھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ التجا قبول ہوئی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مشرف ہوں. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور پروگرام کا ٹائم گزر گیا. میں آخری کوئی پیغام آپ سے سریج جی اور آپ سے طلعت جی لینا چاہوں گی پروگرام کو اختتامی مراحل میں. آخری پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہر امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو حضور سے عشق کرتے ہیں، تو عشق جو ہے نا اس کا میرا خیال ہے کہ یہ تو سٹینڈرڈ نہیں کہ ہم بیٹھ کے 4 آپ کی باتیں کر لیں یا 4 نعتیں پڑھ لیں یا یہ کر لیں. اصل مقصد ہمارا یہ ہے ہمیں جو انہوں نے ایک ضابطۂ حیات دی ہے نا اس پہ عمل کریں. اپنے مولا اور آقا کا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کبریا کی پیروی کریں، اور جو ضابطہ حیات وہ ہمارے لیے لائے ہیں اسے ہم دن رات اپنے اوپر طاری کر لیں اور اس کو ہم اپنا لیں اور پھر شفاعت کی امید رکھیں. سبحان اللہ. آپ کا طلعت جی آخری کوئی پیغام؟ میں یہ کہوں گی، ماؤں سے مخاطب ہو کر کہوں گی، یہ پیغام دوں گی کہ اللہ کی رحمت سے ہر مسلمان کا دل حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے کی محبت کی خوشبو سے معطر ہے، جیسے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اس خوشبو کو ہم اپنی آئندہ نسل کے دلوں میں کیسے منتقل کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مثلا آپ
कद्दू का सालन खाते हुए छोटे बच्चों को बताएं हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। अंगूर खाते हुए, अंजीर खाते हुए, ऑलिव जैतून खाते हुए आप ये कहें, सफेद कपड़े देखकर कहें हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद और सब्ज कपड़े पसंद थे। छोटी छोटी बातें किस तरह के सुन सुन के खाना खाते हुए कहें कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो कुछ दस्तरखान पे है हर चीज खाओ। माशाल्लाह आपने बहुत ही, बजाय इसके कि बच्चे के पीछे पड़े कि क्यों नहीं खाते, उसे ये कहें कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिहाजा हर चीज जो भोरे हमारे खाते हुए दस्तरखान या आजकल तो मेजों पे खाते हैं गिरते हैं, कहें कि आपने फरमाया कि वो खाया करो, उससे तुम्हारी बीनाई बढ़ती है। तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं ऐसी बातों से और ये बातें उनके जहन में जगह पा लेती हैं। सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह अच्छा पैगाम आपने दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे जो तमाम नाजरीन हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे साथ आज प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। आज के प्रोग्राम को इख्तितामी मराहिल पर जाने से पहले एक आखिरी शेर आप लोगों की नजर करना चाहूंगी और मेरे प्रोग्राम का आज आखिरी यही पैगाम है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, अगर वही नाकिस हो तो ईमान नामुकम्मल है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे किसी प्रोग्राम में जरूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज। जिंदा